فرش والوں کا رزق بانٹے وہ نام زہرا، شعور مریم سے ماں برا ہے عروج عصمت مقام زہرا، نساء کی دنیا میں مثل قرآن جو معتبر ہے کلام زہرا، خدا کی وحدت میں چل رہا ہے اصول سرور نظام زہرا۔ میں نے کہا میں لفظ آپ کے سامنے پڑھنے لگا، جو عرش والوں کو فرش والوں کا رزق بانٹے وہ نام زہرا، شعور مریم سے ماورا ہے عروج عصمت مقام زہرا، نساء کی دنیا میں مثل قرآن جو معتبر ہے کلام زہرا، خدا کی وحدت میں چل رہا ہے اصول سرور نظام زہرا۔ جن کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جن کو قرآن کے ساتھ محبت ہے، میں نے کہا اسے سخاوت میں دیکھنا ہو تو جاؤ ذات جلی سے پوچھو۔ پڑھے لکھے لوگ، اسے سخاوت میں دیکھنا ہو تو جاؤ ذات جلی سے پوچھو، اگر فضائل میں دیکھنا ہو تو میرے مولا علی، بڑی مہربانی ہے، اگر فضائل میں دیکھنا ہو تو میرے مولا علی سے پوچھو، اگر فضائل میں دیکھنا ہو تو میرے مولا علی سے پوچھو۔ نظم ہے اور چاہتا ہوں کہ مہر بھی لگ جائے اور دعا بھی مل جائے۔ یہ بی بی ہے کون؟ سنیں پھر جس طرح آپ نے استقبال کیا ہے، اور میرے پاس شکریہ کے لفظ ہی نہیں ہے جتنی محبت آپ نے دی ہے۔ میرا گھر ہے اور کوئی دعویٰ نہیں ہے، نوکری ہے، یہاں پہ بڑے ڈرتے ہوئے پڑھتا ہوں۔ یہ بی بی کون ہے؟ یہ سیدہ بطول ہے، یہ دختر رسول ہے، یہ جس پہ راضی ہے اسی کی بندگی قبول ہے۔ نہیں تھکے ہوئے بولو گا، سیدہ کا ذکر ہو اور وجد بنا آئے تو یہ تو پڑھنے کا لطف نہیں ہے، مانگنا بھی چاہتے اور پھر بندہ نواب بن کے بیٹھے، یہ بھی بات نہیں ہے۔ یہ سیدہ بطول ہے، یہ دختر رسول ہے، یہ جس پہ راضی ہے اسی کی بندگی قبول ہے، یہ جس پہ راضی ہے اسی کی بندگی قبول ہے، یہ جس کے راضی ہے اسی کی بندگی قبول ہے۔ خدائی کا جواب ہے، یہ کبریا کا راز ہے، علی کو اس پہ فخر ہے، جلی کو اس پہ ناز ہے۔ یہ سیدہ بطول ہے، یہ دختر رسول ہے، یہ جس پہ راضی ہے اسی کی بندگی قبول ہے۔ خدائی کا جواب ہے، یہ کبریا کا راز ہے، علی کو اس پہ فخر ہے، جلی کو اس پہ ناز ہے۔ جو کعبہ یقین میں نماز کی نماز ہے، جو کارخانہ خدا کی پہلی کار ساز ہے، جو کارخانہ خدا کی، جو کارخانہ خدا کی پہلی کار ساز ہے۔ یہ سیدہ بطول ہے، یہ دختر رسول ہے، جس پر راضی ہے اسی کی بندگی قبول ہے، یہ جس پر راضی ہے اسی کی بندگی قبول ہے۔ بابا جی امامتوں کی کان ہے، خدا کی ترجمان ہے۔ آپ کو مولا تعالیٰ خیر عطا فرمائے۔ یہ سیدہ بطول ہے، یہ دختر رسول ہے، یہ جس پہ راضی ہے اسی کی بندگی قبول ہے۔ خدائی کا جواب ہے، یہ کبریا کا راز ہے، علی کو اس پہ فخر ہے، جلی کو اس پہ ناز ہے۔ جو کعبہ یقین میں نماز کی نماز ہے، جو کارخانہ خدا کی پہلی کار ساز ہے۔ یہ سیدہ بطول ہے، یہ دختر رسول ہے، یہ جس پہ راضی ہے اسی کی بندگی قبول ہے۔ امامتوں کی کان ہے، خدا کی ترجمان ہے، صداقتوں کی شان ہے، یہ عصمتوں کی جان ہے۔ خدا کی خدائی یہ انا کی آن بان ہے۔ میں نے کہا ہے جو عرش پہ خدا کے اور نبی کے درمیان مہربانی ہے، بڑی مہربانی ہے۔ یہ سیدہ بطول ہے، یہ دختر رسول ہے، یہ جس پہ راضی ہے اسی کی بندگی قبول ہے۔ بچوں کو بتانے کے لیے لفظ کا ترجمہ کرے تھے، ضیافتیں ہوتی ہیں، کھانا پینا، آنا جانا، ملنا جلنا۔ میں نے کہا ہوئی ہے جس کے نوکروں کی عرش تک ضیافتیں، بڑا ہی پڑھا لکھا مجمع میرے، ہوئی ہے جس کے نوکروں کی عرش تک ضیافت ہے۔ بابا جی اگر اس پہ بھی آپ کا مزاج نہ بنا تو پھر نوکری ادا کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہوئی ہے جس کے نوکروں کی عرش تک ضیافتیں، وہ جس کے گھر میں روز ہوتی ہیں خدا کی دعوتیں۔ ان کا یہ ہے جو نہ بولے سیدہ کے ذکر پہ میں نے کہا ہوئی ہے جس کے نوکروں کی عرش تک ضیافتیں، وہ جس کے گھر میں روز ہوتی ہیں خدا کی دعوتیں۔ کلام حق حقیقتاً اسی کی ہے حقایتیں، وہ جس کی روٹیوں میں تل گئی خدا کی آیتیں۔ اور بی بی کا ذکر اور علی کا نام نہ لیا جائے تو بی بی خوش نہیں ہوتی۔ بولو
آ رہی ہے جناب؟ ہوئی ہیں جس کے نوکروں کی عرش تک ضیافتیں، وہ جس کے گھر میں روز ہوتی ہیں خدا کی دعوتیں، کلام حق حقیقتاً یہ کسی کا نہیں پڑھ رہا، یہ اپنا کلام ہے جو ان بادشاہوں نے عطا کیا ہے۔ یہ اگر آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہ کسی اور کا نہیں، کسی اور کا نہیں ہے، یہ پاکوں نے عطا فرمایا ہے۔ ہوئی ہیں جس کے نوکروں کی عرش تک ضیافتیں، وہ جس کے گھر میں روز ہوتی ہیں خدا کی دعوتیں، کلام حق حقیقتاً اسی کی ہیں حقائقیں۔ یہ سیدہ بطول خدا، وہ جس کی روٹیوں میں تل گئی خدا کی آیتیں۔ اگر قرآن سے بات ہو نیچے ہو باہر ہو، گریبان پکڑ کے ممبر سے نیچے اتار دینا۔ یہ وہ جس کی روٹیوں میں تل گئی خدا کی آیتیں، جو داد آ جائے تو معجزہ ہے، نہ آئے تو مجھے شکوا نہیں ہے، کیونکہ بات بہت دور کی ہے وہ جو آپ نے بتائی ہے۔ میں نے کہا جو اس کو مانتا نہیں بے عقل بے شعور ہے۔ جو کیجیے گا جو اس کو مانتا نہیں، میرے پاس دلیل کیا ہے؟ جو اس کو مانتا نہیں بے عقل بے شعور ہے۔ کیوں؟ یہ ابتدا و انتہا کی سرحدوں سے دور ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ جو اس کو مانتا نہیں بے عقل بے شعور ہے، جو اس کو مانتا نہیں، پتہ نہیں کیا مل جائے گا مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا جو اس کو مانتا نہیں بے عقل بے شعور ہے، یہ ابتدا و انتہا کی سرحدوں سے، میں نے پہلے کہا دادا دے موج ہے ورنہ شکوانی ہے، جو ابتدا و انتہا کی سرحدوں سے دور ہے، یہ ابتدا و انتہا کی سرحدوں سے دور ہے۔ جو اس کو مانتا نہیں بے عقل بے شعور ہے۔ میں نے کہا یہ چاند اور ستاروں میں اسی کے در کا نور ہے، جلال کوہ طور ہے جو کعبہ ظہور ہے۔ توجہ ہے؟ دونوں ہاتھ بند کر کے نعرہ حیدری۔ جو اس کو مانتا نہیں بے عقل بے شعور ہے، یہ ابتدا و انتہا کی سرحدوں سے دور ہے، یہ چاند اور ستاروں میں اسی کے در کا نور ہے، جلال کوہ طور ہے جو کعبہ ظہور ہے، یہ سیدہ بطول ہے، یہ دختر رسول ہے، یہ جس پہ راضی ہے اسی کی بندگی قبول ہے۔ پتہ نہیں میں تمہارے قریب آ کے بات کر پاؤں یا نہ کر پاؤں، یہ تو عطا ہے میرے مولا بادشاہ شہنشاہ کی۔ پتہ نہیں کون سا جملہ ہے جو مجھے عرش پہ پہنچا دے گا۔ میں نے کہا اسی کے بیٹوں کے لباس کبریا سلاتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں ابھی تک نہیں، میں جہاں پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں ابھی تو کھاد چادروں سے باہر نہیں آئے۔ اگر یہ حرارت بھی پیدا نہ ہو تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بات میں ضمیر بندوں کے ساتھ کر رہا ہوں، ضمیر میں تول کے بول لیجیے گا، رعایتی نمبر نہیں، ضمیر کہے بولنا تو پھر بولنا۔ اسی کے بیٹوں کے لباس کبریا سلاتا ہے، اسی کے در پہ آ کے خود نبی بھی ٹھہر جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، سلامت رہے بابا جی، مولا آپ کو سلامت رکھے، اس دروازے کو سلامت رہے، نظر بد سے بچائے پنجتن پاک کا اللہ، اس پاک نگری کو، اس پاک دروازے کو۔ اسی کے بیٹوں کے لباس، آپ نے تو ولایت کا ایک نشہ چڑھا دیا ہے، اسی کے بیٹوں کے لباس کبریا سلاتا ہے، اسی کے در پہ آ کے خود نبی بھی ٹھہر جاتا ہے، اسی کے گھر کی چکی جبرائیل بھی چلاتا ہے، چلا کے چکی جا کے پھر سوار بھی بن کے آتا ہے۔ دیدار ان کے صدقے، اس بادشاہ کے صدقے جن کی آج برسی آپ کی جھولیاں پیچھے سے بڑھ کے جائے، کوئی بھی خالی نہ جائے۔ میں بھی سوالی بن کے آیا ہوں، اسی کے بیٹوں کے لباس کبریا سلاتا ہے، اسی کے در پہ آ کے خود نبی بھی ٹھہر جاتا ہے، اسی کے گھر کی چکی جبرائیل بھی چلاتا ہے، چلا کے چکی جا کے پھر سوالی بن کے آتا ہے۔ بابا جی آگے پورشن آ گیا ہے فقراء کا اور ان ہستیوں کی سماعت کا
میرے نظر کے مطابق کہ عام بندوں کے لیے اگلے مصرے نہیں ہے، لیکن اگر سمجھ میں یہ ادا کر دیں تو پھر کوئی بڑی بات نہیں. وہ ذوالجلال یہ شریک شاہ ذوالفقار ہے. ذوالفقار ہے، نبوت و امامتوں پہ اخت و اختیار ہے، یہ دین کی مدار ہے، یہ کیسی پروکار ہے، کسا کی بزم میں وہ جس کا سب کو انتظار ہے. یہ کیسی پروکار ہے، یہ دین کی مدار ہے، کسا کی بزم میں وہ جس کا سب کو انتظار. سب سے آخر میں آئی ہے. رسول بھی انتظار کر رہے، علی بھی انتظار کر رہے، حسن بھی انتظار کر رہے، حسین بھی انتظار کر رہے، جبرائیل بھی انتظار کر رہے، آیت بھی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئے بطول تو پھر آیت زمین پہ آئے. جو ہے کیا ذہین ترین لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو. میں نے کہا کسا کی بزم میں وہ جس کا سب کو انتظار ہے، یہ سیدہ بطول ہے. یہ سیدہ بطول ہے، یہ دختر رسول ہے، یہ جس پہ راضی ہے اسی کی بندگی قبول ہے. میں نے پڑھتے جانا ہے، اپنی اپنی خیرات ہوتی ہے. بڑا عظیم مرتبہ، بڑی عظیم ذات ہے، یہ مصطفیٰ کا نطق ہے، یہ کبریا کی بات ہے. جزا ولائے فاطمہ نجات ہی نجات ہے، ابد کے دن کی مالکہ جو قدر والی رات ہے. فاطمہ کا راج ہے. فرق کرم کی وہ سبیل ہے کہ انبیاء سوالی ہیں. جھامرا ہے کرم کی وہ سبیل ہے کہ انبیاء سوالی ہیں. جو مرتبے ہیں پاس وہ سبھی بے مثالی ہیں. میرے تمام لفظ عام خام اور خیالی ہیں. بشر ولی ہیں جو مزاج کبریا کے والی ہیں. میں سمجھانے سے کہا میں نے یہ کن کی خالقہ ہے، یہ ذریعہ اصول ہے. میں نے کہا یہ کن کی خالقہ ہے، یہ ذریعہ اصول ہے. قرآن ہے نزول اور یہ مرکز نزول ہے. نہیں تم سمجھے نہیں میں نے کیا کہا. قرآن ہے قلب پہ نازل ہوا ہے اور رسول کیا کہہ رہے ہیں الفاظم بردہ تم منی. میں نے کہا توجہ ہے. میں نے کہا اے کرم کی وہ سبیل ہے، یہ کون کی خالقہ ہے، یہ ذریعہ اصول ہے. قرآن ہے نزول اور یہ مرکز نزول ہے. وہ جس کے بیٹے کے لیے نبی کا سجدہ طول ہے، رسولوں کی یہ فاطمہ بطولوں کی بطول ہے. ہائے ہائے ہائے، رسولوں کی یہ فاطمہ بطولوں کی بطول ہے. بس میرا بیان ختم. میں نے کہا اسی پہ کبریا کی مرضیوں کا انحصار ہے. پوری 10 مجلسیں چاہیے اس دوسرے کو پڑھنے کے لیے. اسی پہ امام جعفر صادق کی ایک ربائی یاد آ گئی، بندے کی نہیں امام کی، جو اپنی دادی کی شان میں مولا پڑھتے. ایسی مجلس ہو رہی تھی، کسی نے کہا مولا آپ سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے اور پڑھی آپ سکتے، ہمیں کیا پتا. امام منبر پہ تشریف لائے. فرق بھائی جو امام کے مصرے ہیں ربائی امام جعفر صادق علیہ السلام کی آپ کو سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اس پہ آپ اندازہ کریں گے کیا عظمت ہے اس بی بی کی. معصوم فرماتے میری دادی کی شان سنو. میں فرماتے قل هو المولود من بنت اسد. تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں. قل هو المولود من بنت اسد حجتا فی بیت اللہ الصمد لم یکن فی الکون لولا المرتضی للبتول طاہرہ کفوا احد. اوئے ہوئے ہوئے. اب جو عربی سمجھ گئے ان کو سلام ہے، جو نہیں سمجھ گئے اس کا ترجمہ ربائی میں کر دیتا ہوں، وقت کم ہے. میں نے کہا علی کی ماں جو نہ آتی حرم سجانے کو، تیرے حرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی اگر علی سے نہ ہوتا جو عقد زہرا کا بطول رب کی طرح لا شریک ہو.
اسی پہ کبریا کی شاہد بھائی، اسی پہ کبریا کی مرضیوں کا انحصار ہے. سکون سے سن لیں، جاگ کے سنیں. اسی پہ کبریا مرضیوں کا انحصار ہے. نظام کائنات پہ اسی کا اقتدار ہے. نبی ہے دین، یہ نبی کے دین کی بہار ہے. یہ دین میں نہ ہو تو دین ایک کاروبار. یہ دین میں نہ ہو تو دین ایک کاروبار ہے. یہ سیدہ بطول ہے، یہ دختر رسول ہے. جس پہ راضی ہے اسی کی بندگی قبول ہے. تو میں مجلس شمار ہی نہیں کرتی، صرف اس بیوی کو پرسہ دینے کے لیے. مائیں جوان کرتی ہیں بیٹوں کو پال کے. فطرت کی بات کی ہے. مائیں جوان کرتی ہیں بیٹوں کو پال کے، رکھتی ہیں اپنے پاس یہ دولت سنبھال کے. پر لیلا تجھے سلام اکبر کو بھیج کر تو نے تو دے دیا ہے کلیجہ نکال. وہ پڑے ہو باپ بھائی باپ، یہ معراج ہو گئی ہے. تو نے تو دے دیا ہے کلیجہ نکال کے. سنو گے؟ گھوڑے کے ساتھ دور تلک دوڑتے رہے، گھوڑے کے ساتھ دور تلک دوڑتے رہے. عاشق تھے خود حسین بھی اکبر کی چال کے. سنو گے؟ زہرا کے لاڈلے نے بچائی ہے گر نماز، تو احسان ہے اذان بے لیلا کے لال. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی باپ، آنسو میں مچھر کو تر کرنے کے لیے بھی پانی آ گیا. بی بی فرماتی میں تیری جنت کی ضامن بن جاتی. کتنا عزیز ہے اس کو حسین کا رونا. اب آپ رہے، یہی داستان ہے. ہلتے ہو تم، جب آئے نا لاشے پہ اکبر کی، کمر پہ ہاتھ رکھے گا. اکبر مجھے دکھائی کچھ نہیں دیتا. راوی بیان کرتا ہے مختلف میں، برچھی لگی ہوئی تھی. علی اکبر نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا. جب پہنچے نا تو والا بابا حسین ساری زندگی اکبر تعظیم کیسے کرتا تھا. ایک ہاتھ اٹھایا، بابا میرا سلام. دیکھے فرماتے اکبر میرے بھتیجے مارے گئے، میرے بھائی مارے گئے، میرے مہمان مارے گئے. مجھے غریب سمجھ کے تو نے سلام کے انداز بدل دیا. اکبر پہلے دونوں ہاتھوں میں سلام کرتا تھا، آج ایک ہاتھ سے سلام کر رہا ہے. روک دیتے بابا، اگر بچہ بتائے تو سن کے بے ہوش نہ ہو جائے. فرمائے اکبر دیکھ میں فخر ابراہیم ہوں، تو فخر اسماعیل ہے. کہا بابا قاتل نے برچ سینے میں ماری ہے اور توڑ کے چلا گیا ہے. کہتا تھا بڑا صابر ہے حسین. میں دیکھوں گا آج جیسے اکبر تیرے سینے سے برچھی نکالے گا. کہا اکبر تو زمین پہ لیٹ. تاریخ میں مقتل میں لکھا حسین اپنا بایاں دانو اکبر کے سینے پہ رکھا، دونوں ہاتھ برچ کے پھل میں ڈالے. جیسے نکالنے کا ارادہ کیا حسین نے ہاتھ چھوڑ دیے. 3 مرتبہ یہی عمل کیا، حسین نے ہاتھ چھوڑے. یہ اکبر نے کہا بابا برچھی نکالتا کیوں نہیں؟ روک کہتے اکبر قیامت ہے، ہلتے ہو تم تو ڈولنے لگتا ہے آسمان. واہ بھائی واہ، ہلتے ہو تم، ہلتے ہو تم، اور ہلتے ہو تم. اپنے آپ کو کربلا لے جاؤ. ہلتے ہو تم تو ڈولنے لگتا ہے آسمان، ہلتے ہو تم تو ڈولنے لگتا ہے آسمان. اکبر بابا کہتے ہیں آسمان ڈولتا ہے تو ڈولنے لے، کوئی اس سے بڑی بھی قیامت ہے؟ فرمایا ہاں ہے. فرمایا ہلتے ہو تم تو ڈولنے لگتا ہے آسمان. پھر اور یہ کہ در پہ کھڑی ہے تمہاری ماں. پھر اور یہ کہ در پہ معاف کرنا. پھر اور یہ کہ اکبر کے مسائل میں اگر کوئی نہ روئے، سکینہ پھپھی کو گلہ کرتی ہے. دیکھ اکبر کے مسائل پڑ جا رہے، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. روگی کہتے اس کا قصور نہیں ہے، اس نے اکبر کو زین سے اترتے نہیں دیکھا. توجہ ہے؟
تو ڈولنے لگتا ہے آسمان